بہت زیادہ گناہ میں آمادہ تھا، گھر والے منع کرتے تھے لیکن باز نہیں آتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ گھر میں بگڑ جاتے ہیں اور گھر والے انہیں لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں وہ لوگ۔ پھر جب انہیں توفیق ہوتی ہے تو پھر وہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کے دور میں وہ نوجوان گناہ پہ گناہ کرتا تھا، گناہ پہ گناہ کرتا تھا، تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اچھا، ہمارے نوجوان توبہ بھی تبھی کرتے ہیں جب کوئی مشکل آ جاتی ہے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر وہی گناہ پہ گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ دارو شراب پینے والے دارو شراب پینے لگتے ہیں، جوا کھیلنے والے جوا کھیلنے لگتے ہیں، اور بھی گناہ کرنے والے گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بغداد شریف میں جب وہاں کے لوگوں پر مصیبت آئی تو حضرت جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہلاکو بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے، اس کا قافلہ آ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے آج ہم سب برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور ہمارے قتل و غارت ہو جائیں گے، ہم لوگ مار دیے جائیں گے۔ حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے اپنا کاسا، اپنا کٹورا پلٹا تو پورے کے پورا بغداد چھپ گیا، پورا کا پورا بغداد ایک کاسے میں کٹورے میں سما گیا۔ ہلاکو کا جو لشکر آیا ہوا تھا، ہلاکو کے جو لوگ آئے ہوئے تھے، بغداد کو ڈھونڈتے رہے لیکن بغداد نظر نہیں آیا۔ اللہ کے ولی کی طاقت یہ تھی کہ ایک کٹورے کے اندر پورا بغداد سما گیا، پورا بغداد انہوں نے کٹورے کے اندر لا دیا۔ وہ لوگ تلاش کرتے رہے لیکن انہیں نظر نہیں آیا۔ جب مصیبت آئی تھی تو جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تھے، جب مصیبت ٹل گئی تو پھر چلے گئے۔ جوا کھیلنے والا جوا کھیلنے لگا، شراب پینے والا شراب پینے لگا، زنا کرنے والا زنا کرنے لگا، چوری کرنے والا چوری کرنے لگا۔ سارے لوگ جو گناہ پر آمادہ تھے، جو گناہ کر رہے تھے، وہ گناہوں میں ملبس ہو گئے۔ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ ہلاکو بادشاہ کے وہ کارندے، وہ اس کے سپاہی پھر آ گئے، اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے بغداد کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ لوگ پھر حضرت جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آج پھر وہ لوگ مارنے آ رہے ہیں، ہمیں بچا لیجئے۔ حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورا پلٹا اور پھر بغداد کو کٹورے میں سما دیا۔ وہ لوگ ڈھونڈتے رہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو جب نظر نہیں آیا تو ہلاکو بادشاہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ وہ بغداد ہی نظر نہیں آیا۔ ہلاکو بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بغداد نظر نہیں آیا؟ تو ہلاکو بادشاہ نے 2 بار تو اپنی فوج کو بھیج دیا، دونوں بار فوج نے کیا کہا؟ ہمیں تو بغداد نظر نہیں آیا جو ہم ان لوگوں کو مارتے۔ تو اب اس بار ہلاکو نے کیا پلان بنایا کہ اس بار ہم جائیں گے۔ ابھی ادھر مصیبت آئی تھی تو جام رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے تھے، جب مصیبت ٹل گئی تو پھر چلے گئے، پھر وہ گناہ پہ گناہ کرنے لگے۔ اب جب تیسری بار ہلاکو خود اپنی فوج کے ساتھ آ رہا تھا تو ان لوگوں کو پتا چلا کہ آج تو ہم لوگ مار دیے جائیں گے، قتل و غارت ہو جائے گا۔ پھر آ گئے کس کے پاس؟ حضرت جام رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ آنے کے بعد حضرت جام کے پاس کہنے لگے حضور آج وہ لوگ پھر مارنے کے لیے آ رہے ہیں، آج ہمیں پھر بچا لیجئے۔ 2 بار تو آپ نے بچایا ہے، اس بار بھی بچا لیجئے، اگر آج نہیں بچے تو پھر وہ ہم لوگوں کو مار کے چلے جائیں گے اور ہماری گردنوں کو کاٹ دیں گے۔ حضرت جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کٹورے کو اٹھایا اور اپنے کٹورے کو پلٹنا چاہا۔ ابھی پلٹنا چاہ ہی رہے تھے کہ پلٹنے جا رہے تھے کہ آواز آئی، جام اب تم ایسا نہیں کرو گے، انہیں 2 بار بچایا ہے تم نے، 2 بار انہیں مہلت دی گئی ہے لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آئے۔ پہلی بار تم نے بچایا، توبہ انہوں نے کی اور توبہ کر کے یہ سب نکل گئے، لیکن پھر کیا کیا؟ پھر یہ گناہ پر گناہ کرنے لگے، پھر گناہ میں آمادہ ہو گئے، گناہ میں ملبس ہو گئے۔ دوبارہ تم نے بچایا، پھر یہ گناہ کرنے لگے۔ جب تم بچا رہے تھے تب یہ توبہ کر کے تمہارے پاس آ جاتے، اور جب مصیبت ٹل جاتی تھی تو یہ چلے جاتے تھے، پھر گناہ کرتے تھے۔ آج پھر آئے ہیں اور آج مصیبت ٹل جائے گی تو پھر چلے جائیں گے، پھر گناہ پہ گناہ کرنے لگیں گے، اور پھر اگر مصیبت آئے گی پھر تمہارے پاس آئیں گے۔ تم کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ کب تک اس طریقے سے تمہارا یہ چلتا رہے گا؟ کب تک ایسا کرتے رہو گے؟ حضرت جام نے اپنے کٹورے کو اٹھا لیا، نہیں پلٹا۔ کیا ہوا؟ نتیجہ یہی نکل کے آیا، ہلاکو بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ آیا اور سب کو چن چن کے مارا تھا۔
سب کو چن چن کے مارا تھا کہ جب ہم پر مصیبت پڑتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، تب ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر گناہ پہ گناہ کرنے لگتے ہیں، پھر وہی جرم وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا اس نوجوان کی، حضرت حسن بصری کے دور میں جو نوجوان تھا، وہ کیا ہوا کہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا تھا، بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، گناہوں میں ملبس تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس پر ایک مصیبت آن پڑی، یعنی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تو اسے بالکل جب یہ کمزوری محسوس ہوئی اور ایسا لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، تو اسے اللہ یاد آیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کے وہ اللہ سے فریاد کرنے لگا، اے مالک، اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ عز و جل، تو ہماری مدد فرما دے، ہمیں گناہوں سے معاف فرما دے، ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ہمیں معاف فرما دے، آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی کوئی بھی گناہ کے کام کے قریب نہیں جاؤں گا، آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرما دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا تو پھر وہی گناہ پہ وہ لگ گیا، جو گناہ اس کے تھے، جو گناہ کر رہا تھا، اسی گناہ میں ملبس ہو گیا، گناہ پہ گناہ کرتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا، پھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ پہلے سے زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا، اے پاک پروردگار عالم، تو نے ایک بار معاف کر دیا ہے، ایک بار اور معاف کر دے۔ اچھا، جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ایسے ہی توبہ کرتا ہے کہ جیسے پھر کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، تو گڑ گڑاتا ہے کہ نہیں، اس بار معاف کر دیا جائے، اگلی بار کبھی بھی وہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہی کرنے لگتا ہے، پھر وہی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے جب دعا کی تو یہ شفایاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ پھر وہی گناہ پہ گناہ کرنے لگا، وہی شراب، وہی جوا، وہی زنا، یہ اس کا سب شروع ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد پھر یہ بہت زیادہ علیل ہو گیا، بستر عدالت پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا کہ اب تم بچ نہیں سکتے۔ اس نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، صرف ایک بار مجھے معاف فرما دے۔ اچھا، اللہ رب العزت چھوٹ بھی دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، دیتا جاتا ہے، لیکن بندہ اگر اس پر کھرا نہیں اترتا پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ہاں، اس نے دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، ایک مرتبہ اور معاف فرما دے، کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، دوسروں کو ہدایت کروں گا کہ اس گناہ سے بچو۔ اللہ رب العزت نے پھر سے شفا عطا فرما دی، 4 مرتبہ شفا عطا فرما دی، 4 مرتبہ یہ ٹھیک ہو گیا۔ جب چوتھے مرتبہ یہ ٹھیک ہوا، پھر اس نے وہی گناہ شروع کر دیے، پھر یہ گناہگار ہو گیا، گناہ پہ گناہ کرنے لگا، پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی، 5ویں مرتبہ اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ اب اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، تو آواز آئی کہ اب تو ٹھیک نہیں ہو، تو اس دنیا سے جانے والا ہے، اب تجھے توبہ نصیب نہیں ہوگی، اب تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ اسی افسوس میں تھا کہ حضرت حسن بصری کے پاس اس کا بھائی گیا، اور جانے کے بعد کہنے لگا کہ حضور، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ ہمارے بھائی کے پاس چلیں اور اس سے توبہ کرائیں، اس کی توبہ اب مقبول نہیں ہے، وہ توبہ کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا۔ اب ایسا ہوا ہے کہ اس بار 5ویں بار اس نے توبہ کی، لیکن اس کی توبہ مقبول نہیں ہوئی، اسے معاف نہیں کیا گیا۔ اب اس کا ٹائم آخری ہے، جان نہیں نکل رہی ہے۔ آپ چل کے ایک مرتبہ دیکھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، آپ نیک لوگ ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ چلیں گے، دعا کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لے، اس کو معاف فرما دے۔ حضرت حسن بصری اپنے رفقا کو لیتے ہیں اور جاتے ہیں اس کے گھر پہ۔ جانے کے بعد اس کے پاس جا کے کہتے ہیں، اے شخص، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، توبہ کر۔ اس نے کہا، حضور، اب میں کتنی بھی توبہ کر لوں معاف نہیں کرا جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ایک بار توبہ کی، اللہ نے معاف فرمایا، گناہ شروع کر دیے، پھر توبہ کی، مصیبت آئی، اللہ نے معاف فرما دیا، مصیبت ٹل گئی، پھر گناہ پہ گناہ شروع کر دیے۔ 4 مرتبہ توبہ کر چکا ہوں، اب 5ویں مرتبہ ہے۔ اب جب میں نے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ معاف نہیں کیا گیا، معاف نہیں کیا گیا۔
آواز آئی کہ اب تو معاف نہیں کیا جائے گا. تو حضرت حسن بصری اپنے رفقا سے کہتے ہیں کہ چلو بھائی چلو. حضرت حسن بصری چلے گئے تو اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہنے لگا ماں یہ دیکھو حسن بصری تھے، یہ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، شاید کہ یہ میری طرف سے اللہ رب العزت سے نا امید ہو گئے ہیں اس لیے چلے گئے، لیکن ماں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ماں 4 مرتبہ اللہ نے مجھے معاف فرمایا ہے، مجھے امید ہے اپنے رب سے، مجھے امید ہے اپنے رب کی ذات سے کہ وہ مجھے معاف فرما دے گا. ماں میری ایک شرط ہے. اس کی ماں نے کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا ماں میں بہت گناہگار ہوں، میں نے توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر لی ہے. جب اس نے یہ الفاظ کیے تھے نا کہ اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے امید ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو اسے امید تھی اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ اس بار بھی اسے معاف فرما دے گا. تو جب یہ الفاظ اس نے دہرائے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا. جب معاف فرما دیا تو ماں سے کہنے لگا ماں جب میں مر جاؤں نا، جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں ایک موٹی رسی کا پھندا لانا، پھندا ڈال کے مجھے کڑھیلنا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا، میرے لیے دعا کر دینا تاکہ میں بخش دیا جاؤں، تیری دعاؤں کے صدقے سے بخش دیا جاؤں. تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی ماں موٹی رسی لائی اور رسی لا کے اسے جب کڑھیلنا چاہا تو گھر کی چاروں طرف کی دیواریں آواز کرنے لگیں اے خاتون تو اس کے گلے میں رسی نہ ڈال، اس کے گلے میں رسی نہ ڈال، بلکہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا ہے. آئے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں. ہاں آپ نے بہت گناہ کر لیا، بہت گناہ گار ہیں، لیکن اگر ایک مرتبہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سچے دل سے توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں. آئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو آؤ تو صحیح، توبہ قبول فرمانے والا میں ہوں.